آئینی بینچ بنا, بڑے اعتراضات ہوئے کہ جی نہیں بن سکتا, پھر آئینی بینچ کے سربراہ بھی لگ گئے. آج آئینی بینچ میں ایک مزید اضافہ کر دیا گیا ججز کا, پہلے 8 تھے اب 13 ہو گئے, 5 ججز کا اضافہ کر دیا گیا. کیا ضرورت تھی اضافے کی؟ مطلب ابھی 10 فروری کو تو یہ ججز صاحبان آئے تھے, پھر آئینی بینچ میں ان کو لگا دیا, بجائے اس کے کہ جو پہلے سے موجود تھے ان کو لگاتے, لیکن ان کو لگا دیا. فرض کریں کہ 26ویں ترمیم نہ ہوئی ہوتی اور یہ جج صاحبان ہوتے اور کوئی ایک 13 رکنی فل کورٹ بنتا تو کسی کو کوئی اعتراض ہوتا؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہ کون آ گیا کون نہیں آیا, تو ہیں تو یہ ججز ہی ہیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم سے اس جوڈیشل کمیشن کے لگائے ہوئے جج صاحبان ہیں جو کہ بہت پہلے تھا, 26ویں ترمیم سے سارے پہلے تھے. اور یہ تمام جو ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ چیف جسٹسز رہے ہیں اپنے ہائی کورٹس کے, یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ہیڈز رہے ہیں. تو اس میں مذائقے والی کون سی بات ہے؟ کریڈیبلٹی پہ تو ان کی کوئی کویسچن نہیں ہے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ ابھی 10 فروری کو آئے تھے, تھوڑا ان کو ہم سمجھنے دیتے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا ان کو آئیڈیا ہو جاتا, اور جو پہلے سے موجود تھے انہی کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا جاتا. بالکل بنا دیا جاتا. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی رائے جاننا چاہیے نا کہ اچھا آپ کو اعتراض نہیں. دیکھیں جو پہلے سے تھے اس کے اندر جو اس وقت 8 جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ہیں ان سے پہلے, تو وہ پہلے کی سپریم کورٹ کا حصہ ہی تھے نا. اب یہ قسمت ہے کہ نہیں بن پا رہا ہے کوئی, اب وہ جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل ہو گئی ہے, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں تو کسی کی کمپٹنس پہ اسی وقت سوال اٹھا سکتا ہوں کہ جب مجھے پتہ لگے گا کہ میں آئین اور قانون سے دائرے سے باہر نکل 187 کو گھما کے اور کسی پولیٹیکل سیاسی جماعت کے لیے راہ ہموار کروں, تو پھر میں کسی فیصلے کو دیکھ سکوں. صحیح سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ثاقب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سر نے کہا بھئی یہ تو قسمت ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ قسمت میں نئے آئے ہوئے ججز کیوں لگائے گئے جو پہلے سے موجود تھے, اور 2 ججز کو اگنور کیا گیا, اس پہ آپ کیا بات کہیں گے؟ نہیں, یہ قسمت میں نہیں سمجھتا. دوسری جو بات کی اپنا صدیقی صاحب نے, وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ آئینی جو ہائی کورٹس تھیں وہاں پہ عدالتیں تھیں ان کے ہیڈ رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں سے وہ آئے ہیں, ان کی کمپیٹنسی پہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ صرف قسمت کی بات ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ قسمت کی بات ہے. یہ حکومت کی کہیں نہ کہیں کیلکولیشن ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ, اب ان کی سمجھ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ سب کو ایکولی دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کے سارے ججز کو, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پک اینڈ چوز لگ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کی اکثریت ہے. ان کی جو جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے ججز کی ان کو حمایت بھی حاصل ہے جوڈیشل کمیشن میں, تو وہ پھر اپنی مرضی سے جو جن ججز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے وہ نہیں لا رہے ہیں ان کو, اور جن کو سمجھتے ہیں ان کو لانا چاہیے وہ لا رہے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے میرا خیال میں بہتر ہوتا کہ جو پہلے سے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو آئینی بینچ میں شامل کر لیا جاتا, آگے چل کر ان کو بھی شامل کرتے, روٹیشن ہوتی رہتی. روٹیشن تو ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی, وہی چلے گا جو پہلے دن جو بن چکا ہے, اور یہی اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور سپریم کورٹ میں اسٹرینتھ بھی آئینی بینچ کی ہی ہے سب سے زیادہ, اور سب سے زیادہ اختیارات بھی اسی کے ہیں. تو سر آئینی بینچ کے پاس اختیارات بھی ہے. ابھی اختر حسین صاحب نے بھی استعفیٰ دیا, ابھی کچھ میں نے بھی ایک اعتراض اٹھا دیا کہ جی پہلے سے جو موجود تھے ہمارے جسٹس منصور صاحب, منیب صاحب, ان کو اس میں شامل کرتے نہیں کیا. آپ اس میں کیا کہیں گے, ایک استعفے کو دیکھتے ہوئے, پھر جو کورٹ پیکنگ کے الزامات لگتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں, کورٹ پیکنگ آپ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے یہ جج صاحبان کی اسامیاں جو ہیں وہ خالی تھیں؟ بالکل تھیں, ٹھیک نا. اور آپ کے ہاں 2.4 ملین کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے خودسوزی کی. بالکل. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر میں نے ایک جو کرمنل کیس تھا, آپ کو پتہ ہے 40 ایئرز کے بعد اس کو جو ہے نا وہ انصاف ملا ہے. مطلب لائف سینٹنس تھی, 40 سال بعد کم از کم مل گیا. بھٹو صاحب کو بھی ملا اور ان کو بھی. ٹھیک ہے, مطلب تو یہ معاملات تو ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ سپیڈی, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لیٹسٹ فگر سپریم کورٹ نے جاری کی ہے کہ 8 سے 10 ہزار کے قریب مقدمات 3 ماہ کے اندر جو ہے پازیٹیوٹی ہے, پینڈنسی ختم ہوئی ہے. تو یہ وہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے آئینی بینچ کے اندر ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا, ان کو کیا جاتا تو کہتے کہ ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو وہ فاضل جج صاحبان ہیں جو ہو سکتا ہے کل کو آئینی بینچ کے سامنے ترمیم کا کیس لگے, اور جو لگے گا, جو لگ چکا ہے آئینی بینچ کے سامنے,
تو اس میں یہ جج صاحبان کے تو بڑی واضح طور کے اوپر اس کی مخالفت ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو یعنی کچھ بھی اتنا ہو سکتا ہے. obvious ہو چکا ہے. نہیں مطلب آپ دیکھیں نا کہ باقی کچھ جج صاحبان نے تو بالکل اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا نا, لیکن کچھ جج صاحبان نے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے اور اس کی پیٹیشنز کو لے کے بہت زیادہ ان کا اپنا ایک موقف جو ہے وہ اس کے اوپر آ چکا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے چیف جسٹس اور آئینی ججز اپنے ساتھی جج صاحبان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف بھی لے کے جانے چاہ رہے تھے نظر عباس کے ایک ایسے کیس کے اندر جہاں پہ جوڈیشل پروسیس اور جوڈیشل پاور کا مس یوز ہے. ثاقب صاحب مائنڈ ڈسکلوز کی بات کرتے ہیں تو ابھی مجھے بھی 6 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے. ان 6 سالوں میں نے کبھی اتنے اختلافات نہیں دیکھے جتنے اس دفعہ سپریم کورٹ میں دیکھنے کو ملے ہیں. آپ بتائیے گا کیونکہ آپ سینئر کورٹ رپورٹر بھی ہیں کہ کیا پہلے ماضی میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اس طرح کھل کے اختلافات سامنے آئے ہو؟ اختلافات تو سامنے آتے رہے ہیں. اب کی بار جو وہ صورتحال بدل گئی ہے, سپریم کورٹ بدل گئی ہے, سپریم کورٹ میں اختیارات کی ڈویژن آ چکی ہے, آئینی بینچ, ریگولر بینچ, الگ الگ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات جس طرح پہلے تھے اب وہ نہیں ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے آئینی بینچ کی طرف. تو اس لیے وہاں پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز کی رائے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے آ رہی ہے تو کوئی حق میں, کوئی خلاف, کوئی بینیفیشری ہیں, کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ تو ڈٹرمن ہوگا سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے, جو ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ اب جس طرح یہ 13 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنایا گیا, یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس لگے تو اس میں یہ ایک رائے آئے کہ ٹھیک ہے یہ 13 جج آ گئے ہیں, 13 جج سن لیتے ہیں, 13 ججز کی رائے آ جائے گی. بالکل سر. اب اگر 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ نے بھی کہا کہ یہ اپنا موقف دے سکتے ہیں, اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اپنا موقف جو دیں گے وہ بالکل اوپن دیں گے, کوئی پریشر نہیں ہوگا؟ کیونکہ ابھی وہ سینیورٹی کا کانسیپٹ تو ختم, کوئی بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے بعد یہ سینئر ہے, اس کی باری آئے گی, لیکن ابھی تو جو حکومت کو خوش کرے گا وہ چیف جسٹس شاید بن جائے. تو کیا یہ حکومت کو خوش نہیں کریں گے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ نہ میں نے فل کورٹ کی بات کی, نہ وہ 26ویں ترمیم کی بات کی. وہ چلے میں نے سوال کر لیا. ہاں پہلی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اب دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ کچھ جج صاحبان ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کے انفلوئنس کے اندر ہیں, ابھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا, لیکن مجھے تو نہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھی کوئی کسی کے انڈر انفلوئنس ہے یا نہیں ہے. ہم نے کیس لا دیکھنا ہے. اب آپ بھی اور میں بھی تقریباً قانون کے شعبے سے بہت, یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سے ہمارا کیس لا بڑا واضح ہے. اس کے اندر میرے خیال میں متعدد چیزیں جو ہیں وہ ہیں. ماسوائے ایک میرا خیال ہے کہ وہ بھی مائنورٹی ججمنٹ تھی کہ جو فل کورٹ کی تھی, سندھ ہائی کورٹ بار, وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کی جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھی, اس میں 6 جج صاحبان نے تو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, لیکن باقی جو ہے انہوں نے نہیں کیا تھا. تو ہمارا کیس لا جو ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں اسٹرائک ڈاؤن کی جا سکتی ہے. ایون کہ فوجی عدالتیں بن گئی تھی, وہ بھی آپ یہ دیکھیں نا, جیسے عظمت مسیح شیخ مرحوم ان کی ججمنٹ ہے, تو ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تو کیس لا ہے ہمارے سامنے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے. اب بات آ جاتی ہے کہ 191A کو ختم کیے بغیر آپ کیسے کوئی جورسڈکشن جو ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ثاقب صاحب, ایک آخری سوال کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا یہ جو ہائی کورٹس کے الیکشنز ہوئے, اس میں جو حامد خان گروپ تھا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھا, وہ سارے کا سارا گروپ لاہور سے بھی جیتا, اسلام آباد سے بھی جیتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی وکیلوں میں کوئی ایک شعور آیا ہے کہ نہیں اب ہم نے حکومتی سائڈ نہیں لینی, ہم نے جو حق اور سچ ہے اس کے ساتھ چلنا ہے؟ اچھا, ایک تو اسلام آباد سے, لاہور سے وہ جیتے ہیں, اسلام آباد کی پوزیشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. یہاں کے جو مقامی طور پر واجد گیلانی صاحب ہیں, ان کو آئی ایل ایف یا پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے, اور باقی جو ان کی سیکٹری ہیں, باقی کیبنٹ جو ہے ان کو علیم عباسی جو ہے وہ گروپ وہ سپورٹ کر رہے تھے, اور علیم عباسی جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ اور ان کے قریبی گروپ سمجھا جاتا ہے, تو باقی کیبنٹ ان کی بنی ہے. تو اسلام آباد میں سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے, اور میرا خیال ہے کہ لاہور میں شاید جو صدر یا سیکٹری ہیں یا کیبنٹ ہے اس کی طرف سے, یا وہاں پہ کیونکہ اس کے جب الیکشن ہو رہا تھا کیمپین میں بھی نعرے لگتے رہے عمران خان کے, اور ان کے نعرے لگتے رہے, پی ٹی آئی کے لگاتے رہے, اور اس کے تناظر میں وہ جیت گئے اور بڑے انہوں نے ووٹ لیے. لیکن اسلام آباد سے اگر آپ یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یا جو حامد خان گروپ یا جو وکلا ایک جو ایکشن کمیٹی بنی ہے ان کے سپورٹ میں کوئی بہت بڑی سپورٹ ان کو اسلام آباد سے ملے گی, مجھے نہیں لگتا.
اور یہ مقامی طور پر تو وکلا کے لیے جو بار کرتی ہے وہ تو کریں گے، لیکن نیشنل لیول پہ ریاست علی آزاد ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے، لیکن اس جیسی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اب مجھے ایکٹیو نظر نہیں آتی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ان کی کوئی بڑی مؤثر اور بڑی جو ہے وہ آواز ہوگی اور بڑے پیمانے پر کوئی اجتماع یا کوئی احتجاج یا کوئی چیز کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔